السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ کی چند آیات آپ نے سنی ہیں، 3 سے لے کے 4 تک، یعنی 2 آیات۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنے بندوں کا ذکر کیا۔ ویسے تو سارے ہی اس کے بندے ہیں، ویسے تو سارے ہی اس کے بندے ہیں، لیکن بعض بندے وہ بھی ہیں جن کو وہ کہتا ہے کل انعام بل ہم اضل، یہ جانور ہیں، جانوروں سے بھی برے۔ اور بعض اس کے بندے وہ ہیں جن کو اپنا بندہ بتانے میں وہ فخر محسوس کرتا ہے۔ اللہ فخر کرتا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں۔ یہ ان بندوں کا ذکر ہے جن کو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ مطلق و بسیط و بے حد اپنا بندہ کہنے میں، کہلوانے میں فخر محسوس کرتا ہے۔ ان کی کوالٹیز کیا، منہ پہ نہیں لکھا ہوتا، منہ پہ بڑے بڑے چمکدار چہروں والے سیاہ دل والے ہوتے ہیں، اور بڑے بڑے سیاہ چہروں والے چمکدار دل والے ہوتے ہیں، چمکدار دل والے۔ اللہ کی بارگاہ میں ولی اور غیر ولی ظاہری طور پر کوئی نشانی نہیں رکھتے۔ ہمارے معاشرے میں ولی اور غیر ولی ظاہری طور پر کوئی نشانی نہیں رکھتے کہ یہ نشانی ہوگی تو دور سے دیکھتا ہوا بندہ سمجھ لے گا کہ یہ ولی اللہ جا رہا ہے، ایسا کوئی نہیں۔ بلکہ ولیوں کے بعض افراد تو اتنے پوشیدہ ہوتے ہیں کہ وہ دیکھنے سے، ملنے سے بھی ولی محسوس نہیں ہوتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کے اس کیٹیگری کا ذکر کیا، فرمایا بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ کہیں سفارش کرنے کے لیے چلے جائیں تو کوئی سفارش ہی نہیں مانتا، کہیں رشتہ لے کے چلے جائیں تو کوئی رشتہ نہیں دیتا۔ فرمایا لیکن اللہ کی بارگاہ کے اتنے مقرب ہوتے ہیں، اللہ کو جو بات کہہ دیں اللہ مان لیتا، اللہ وہ بات مان لیتا۔ تو شکلوں پہ نہیں لکھا ہوتا کہ بندہ کیسا ہے، شکلوں پہ۔ تو ہم بات کر رہے ہیں ان بندوں کی جن کو اللہ فخر سے کہتا ہے یہ میرے بندے ہیں، یہ میرے۔ علامہ اقبال کہتا ہے عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر، بندہ ہونا یہ اور ہے اور اس کا بندہ ہونا یہ اور ہے۔ بندہ ہونا اور شے ہے اور اس کا بندہ ہونا اور، یہ اس کے بندوں۔ وہ ایک شعر ہے نا علامہ اقبال کا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ بندے تو بڑے ہیں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو تیرے بندوں سے پیار ہوگا۔ یہ وہ والا بندہ، یہ وہ والے۔ پہلی ان کی کوالٹی کیا ہے؟ کوالٹیوں سے انسان پہچانا جاتا ہے۔ لمبی لمبی نمازیں اور لمبے لمبے سجدے اور بدخلقوں، یہ کوئی کمال نہیں، یہ کوئی۔ ایک عورت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ذکر ہوا، عرض کی حضور بڑی مصروف عورت ہے، پھنسی ہوئی ہے معاشرے میں، یہ کام وہ کام وہ کام، بس فرض پڑتی ہے، لیکن جو اس کے پاس خاتون آتی ہے اس کے ساتھ اتنی محبت اور حسن سلوک سے پیش آتی ہے کہ لگتا ہے اخلاق اس کے اوپر ختم ہو گیا۔ آپ نے فرمایا وجبت۔ ایک خاتون کا ذکر ہوا کہ لمبی لمبی نمازیں پڑھتی ہے لیکن بڑی کوڑی زبان کی ہے۔ آپ نے فرمایا وجبت۔ عرض کی حضور دونوں کے کیا واجبت؟ فرمایا جو اچھے اخلاق والا ہے اس پہ جنت واجب، جو برے اخلاق والا ہے اس پہ دوزخ واجب۔ یہ اس لیے ہے کہ ان برے اخلاقوں سے باہر نکلنا پڑا، برے اخلاق سے باہر نکلنا پڑا۔ ہم تو رنگوں کے پیچھے تباہ ہو گئے، فلانا رنگ تھے، فلانا رنگ تھے، فلانا، پھر اینج کر کے پھر اینج کر کے پھر یہ تو وہ۔ ہم نے اللہ کا بندہ تو لوگوں کو سمجھا ہی نہیں۔ ہم نے اللہ کا بندہ، ہمارے اسلاف نے غیر مسلموں کے ساتھ وہ حسن سلوک کیا کہ اپنے اخلاق سے ان کو کلمہ پڑھا دیا، اور ہم مسلمانوں کو قریب نہیں کر سکے۔ وہ کہنے پہ مجبور ہو گئے اگر تم دین کے نمائندے ہوتے پا جی اسی ایسے دین تو توبہ چاہنے، ہم تو ایسے بد اخلاق لوگ ہیں۔ یہ اللہ کے بندوں کا ذکر ہے۔ ان کی پہلی کوالٹی کیا؟ الذین یؤمنون بالغیب، بن دیکھے ایمان لاتے۔ پنجابی میں اس کا شعر یہ پڑھا جاتا ہے آن ڈٹھیاں دی تانگ بن ویکھیوں یاری، آن ڈٹھیاں دی تانگ بن ویکھیوں یاری۔
کہ مومن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امید لگی ہوئی ہے، دیکھا نہیں ہے، سنا ہے، وہ جو سننے پہ اتنے پیار کے قابل ہیں، دیکھنے میں ان کی محبت کا کیا عالم ہوگا؟ کیا قربان ہونے جانے پہ دل نہیں کرے گا؟ کیا ان کا نمکین حسن ہے؟ جن کا کتابوں میں حسن پڑھ کے سن کے اور علماء سے جن کی کیفیت ظاہری سن کے لوگ ان کے اوپر قربان ہو جاتے ہیں، تو جو دیکھتے ہوں گے ان کی شان کیا ہو؟ پہلی الذین یؤمنون بالغیب، بن دیکھے ایمان لاتے۔ ہمارا مومنوں کا جتنا بھی ایمان ہے سب بن دیکھے۔ تسی جنت دیکھی جی، تسی دوزخ دیکھی جی، تسی ویکھی؟ آپ نے علامہ صاحب جنت دیکھی؟ تسی دیکھی؟ تسی عرش دیکھا جی؟ کرسی دیکھی؟ لوح محفوظ دیکھا؟ نہیں دیکھا؟ آتے گا لوح محفوظ۔ یہ ایسا ہی ہے، یہ ایسا ہی ہے، یہ قریب ہے ان کے جو اللہ کے قریب ہیں، یہ قریب ہے ان کے جو اللہ کے قریب ہیں۔ سائنس کہتی ہے اتنی دور ہے، اتنے ہزار سال کا فاصلہ ہے، تو جو اللہ کے نمائندے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں نہیں یہ نیڑے ہے، میری باہ بھی اتنے پہنچ جاتی ہے، وہ کہتے ہیں قریب ہے، ایسے کیے تو جنت میں چلے گی، واپس آ گئے۔ تو دور ہے ان کے لیے جو اللہ سے دور ہیں، اور قریب ہے ان کے لیے جو اللہ کے قریب ہیں، جو اللہ کے قریب ہیں۔ تو فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، بن دیکھے ایمان لات، بن دیکھے ایمان لات۔ فرعون غرق ہونے لگا، فرعون غرق ہونے لگا تو اس نے پکارا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ کہا نہیں اب نہیں چاہیے، اب ایمان اب غیب ختم ہو گیا، فرشتے تجھے نظر آ گئے، اب تیرے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں، جا چھٹی کر، جہنم میں پھینک دیا۔ اور جب اپنے محبوب کی امت کی باری آئی تو فرمایا میرے حبیب آپ کا امت آخری سانس لے رہا، جسم سے وجود سے روح نکل گئی ہو، تب بھی وہ کہے گا یا اللہ معاف کر دے، تو سارے گناہ معاف، سارے ہی معاف۔ کیوں؟ یہ ایمان بالغیب کا قائل تھا، یہ ایمان بالغیب کا قائل، اس کا سارا ایمان ایمان بالغیب تھا۔ سنیں ایک حدیث خوبصورت، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے کہ سیارہ فرشتے، کون سے فرشتے؟ سیارہ گشت کرتے ہیں جو، وہ رپورٹ لیتے ہیں، جمعے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ جمعے میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے نا، تو جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں آ جاتے ہیں۔ کچھ وہاں پہ دروازے پہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے نام لکھے، تو وہ اور ڈیوٹی والے ہیں، یہ اور ڈیوٹی والے ہیں۔ تو جو سیارہ فرشتے ہیں ان کا کام یہ ہے کہ وہ آتے لوگوں کو دیکھتے، ان کی ڈائری کرتے، جس طرح مخبر آندے نے ایجنسیاں دے بندے اور سادی زبان ہی ٹاؤٹ آندے لکھ دیں حضرت صاحب نے اج ختم نبوت تے نہیں سنائی، اج حضرت صاحب نے چیف آف آرمی سٹاف دے خلاف تے نہیں کوئی گل کیتی، اج وزیر اعظم دے تے چیف جسٹس دے خلاف تے نہیں کوئی گل کیتی، اور لکھ دے، نوٹ کر دے، پھر لے جاتے۔ اس کی ڈیوٹی ہے، وہ اس نے آنا، یہاں بھی آتے کئی بندے لے جاتے، پھر فون بھی کرتے، تو ٹھیک ہے بھائی تم اپنی ڈیوٹی دو، ہم اپنی ڈیوٹی دیتے۔ ہم نے کبھی پوچھا جا کے کہ ایس ایچ او صاحب دسو تسی تھانہ انج کیوں چلاندے ہو، انج کیوں نہیں چلاندے؟ بھائی وہ تمہاری ڈیوٹی، تم چلاؤ، ہماری یہ ڈیوٹی ہے، ہم تبلیغ کریں گے، ڈر کے نہیں کریں گے اور کسی کی مرضی سے نہیں کریں گے، اپنی مرضی سے کریں گے، اس لیے کہ اسلام نے کسی کا پابند، ایک بندے کے پابند ہیں ہم، ایک بندے کے پابند ہے، وہ ہے جو مملکت اسلامیہ کا سربراہ ہے۔ اگر وہ مذہبی ہے، وہ نافذ کر دے آئین پاکستان میں کہ پاکستان میں روز ہر جمعہ میری مرضی سے ہوگا، موضوع بھیج دے تو ٹھیک ہے، اس کا موضوع پڑھا دیں گے۔ ان مشٹنڈوں کا موضوع نہیں پڑھا سکتے، جن کو نہ اسلام کا پتہ نہ دین کا پتہ، ان کا نہیں پڑھا سکتے۔ ان کے پڑھانے سے بہتر ہے ہم اپنی مرضی سے قرآن سنائیں۔ کوئی آ جائے قاضی ابو یوسف جیسا بندہ، وہ کہے جناب یہ جمعہ پڑھانا ہے، تو جی ہم حاضر ہیں سرکار، حکم کرو، جی جمعہ پڑھاواں گے۔
وہ کہے ورڈ ٹو ورڈ یہی سنانا ہے تو ٹھیک ہے وہ سنا دیں گے. اگر ان کی بات مانے تو سارا دین اپنی مرضی کا لکھ کے لے آن گے. انہوں سود بھی جائز, انہوں نے جہاد بھی ممنوع, سب کچھ کر دینا. اس لیے ان کی مرضی کا اسلام نہیں سنایا جا سکتا. اسلام وہی سنایا جائے گا جو قرآن و سنت کے اندر لکھا ہو. اب وہ جو نمائندے بیٹھے ہوئے, یہ پروگرام ختم ہونے کے بعد جمعے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے تو اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ ہے. دیکھ لینا یار, عالم الغیب والشہادہ ہے, اس کو پتہ ہے نا کیا ہوتا ہے, کیا ہو رہا ہے, کیا ہو چکا ہے, کیا ہونے والا ہے, پتہ ہے نا اس کو. پھر بھی وہ پوچھتا کدھر سے آئے ہو. اور کمال ہے فرشتوں کا ایمان, کبھی نہیں کہا مولا خود ہی تو بھیجا تھا, کبھی تو نہیں انہوں نے کہا یا اللہ تجھے نہیں پتا تو پھر کس کو پتا ہوگا. کتنے اصول ایک حدیث کے اندر سے نکل گئے کہ خود بھی بھیجا ہو تو واپسی پہ پوچھنا سنت رب کائنات ہے کہ بتاؤ جواب دو جہاں گئے تھے, ان کی ڈائری دو, ان کا حساب کتاب دو. اور فرشتے اس لیے نہیں پوچھتے کہ ان کے بارے میں کہ یا اللہ تجھے پتہ نہیں, اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے تو اسی لیے بھیجا نا تاکہ ہم جا کے اس بندے کا ذکر کریں اللہ کی بارگاہ. اور کتنا معزز ہے وہ بندہ جس کا ذکر فرشتوں اور رب کے درمیان میں ہو رہا, وہ موضوع سخن بنا ہوا. اللہ پوچھ رہا ہے میرے بندے کی شان سنا. وہاں پہ جو بیٹھے ہوئے تھے بتا وہ کام تھے, کیا کر رہے تھے, کس خیال کے تھے, کس نظریے کے تھے. تو کتنی عظمت والی بات ہے. ایک معمولی سا چھوٹا سا آدمی مسجد میں بیٹھا ہوا, وزیر اعظم ہاؤس میں نہیں بیٹھا ہوا, وہ جناب پارلیمنٹ ہاؤس میں نہیں بیٹھا ہوا, سینٹ میں نہیں بیٹھا ہوا, وہ عدالت میں نہیں بیٹھا ہوا, وہ مسجد میں بیٹھا ہوا دری کے اوپر, اور ذکر رب کائنات کی بارگاہ میں اس کا ہو رہا ہے. پوچھا جا رہا ہے ہاں جی دسو جی کتنے گئے سو, جی ابو بکر مسجد گئے تھے. اچھا کیا ہو رہا تھا, کہا مولا تیرا ذکر ہو رہا تھا. یہاں اس کا ذکر ہو رہا ہے, وہاں ہمارا ذکر ہو رہا. یا اللہ تیرا ذکر ہو رہا تھا. پھر اور کیا کر رہے تھے, یا اللہ جنت مانگ رہے تھا. اور کیا کہہ رہے تھے, یا اللہ دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے. الفرشتوں سے پوچھتے فرشتوں ابھی ہم نے کہا ہم نے جنت نہیں دیکھی, تو اس بات کا اللہ کو تو نہیں پتا کہ پتا. دیکھ لینا ایک حدیث کتنے کتنے مسئلے کھول دیتی ہے. یہ ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان. آپ نے فرمایا اللہ سوال کرتا ہے فرشتوں سے, وہ جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے جنت دیکھی؟ تو اللہ کو تو نہیں پتا کہ ہم نے دیکھی کہ نہیں دیکھی. اس کا مطلب ہے سوال بے علمی کی بنیاد نہیں ہوتا. کہ مولا نہیں انہوں نے جنت نہیں دیکھی. اگر فرشتوں وہ جنت دیکھ لیں تو کہا یا اللہ ہر وقت بس جنت ہی مانگتے رہے. پھر سوال ہوا فرشتوں انہوں نے دوزخ دیکھی؟ کہا نہیں مولا نہیں دیکھی. کہا اگر دیکھ لیں تو کہا ہر وقت جہنم سے پناہ ہی مانگتے رہے. پھر ساری بات چیت سن لی, ڈائری ہوگی کلیئر. اب انعام آ گیا. فرمایا سنو فرشتوں یاد رکھو, گواہ ہو جاؤ, وہاں جتنے بندے بیٹھے ہوئے تھے میں نے سب کی بخشش فرما, سب کی. ایک کہنے لگا یہ بھی اس کے حکم سے, اس کی اجازت ملی تھی تو کہا تھا, ورنہ وہ تو بول لیتے ہی. ایک کہتا ہے یا اللہ وہ تو ایک تو ایم ہی بیٹھا, لیٹ آیا, آگ کرسی تے چڑھ کے بہ گیا, ایم ہی بیٹھا سی, وہ تو مطلب کوئی نہیں سی گا. اللہ فرماتا ہے جو میرے بندوں کے پاس ایسے ہی آ جائے میں اس کی بھی بخشش کر دیتا ہوں. تو مسجدوں میں بیٹھنا, اللہ کے ذکر میں بیٹھنا, اللہ کی یاد میں بیٹھنا, یہ بخشش والے کاموں میں سے یہ سب سے اعلیٰ جگہ ہے. یہ سب سے اعلیٰ جگہ, یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے, جنت کے باغوں میں سے. اور یہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر, جنت کے وہ میوے ہیں جو روزے میں بھی کھائے جاتے ہیں. یہ وہ میوے ہیں جو روزے میں بھی کھائے جاتے ہیں. روزے میں کھانا کھاؤ تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے نا, لیکن جنت کے میوے جتنے مرضی کھاؤ کوئی نہیں روزہ ٹوٹتا. وہ کیا میوہ ہے؟ سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر. یہ جنت کے میوے. مرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم گزرا کرو کہاں سے؟ بریاض الجنہ, جنت کے باغوں میں سے. فرتعو, تو کھایا کرو. کیا کھائے ہیں؟ جنت کے میوے کھایا کرو. تو یہ جو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں یہ جنت کے میوے ہیں. تو ان عباد الرحمن کی پہلی کوالٹی کیا ہے کہ بن دیکھے اللہ پہ ایمان لاتے. بن دیکھے, ہم نے دیکھا تو نہیں نا,
ویسے اسلام مجھے کہتا ہے کہ جب میں نماز پڑھوں نا تو ایسے نماز پڑھوں، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، جیسے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. نماز ایسے پڑھوں جیسے میں اللہ، یقین مانے میں سچی بات کیا، صرف ایک تصور یہ لے آئے نا، ایک تصور نماز کے اندر. آج جمعے کی نماز پڑھیں گے نا تو اس ایک تصور کو باندھ لیجئے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. صرف رب کا تصور باندھنے سے ہر تصور ختم ہو جائے گا. تو اب اندازہ لگائیں اس سے کہ جس کا صرف تصور کیا جائے تو ہر تصور ختم ہو جاتا ہے. جب وہ ذات آنکھوں میں دکھنی لگ جائے، نظر آنی شروع ہو جائے، تو بتاؤ کسی اور کا تصور آ سکتا ہے؟ اسی لیے تو شاعر یہ کہتے ہیں نا کہ کوئی تصور ہی نہ رہا تیری تصویر کے بعد، کوئی تصور ہی نہ رہا تیری تصویر کے بعد، اور دل خالی رہا کاسائے سائل کی طرح. کاسائے سائل خالی رہا کہ جب اس کا تصور باندھ لیا تو پھر کسی طرف دائیں بائیں منہ کرنے کی ضرورت. تو پہلا نقطہ ہے ان تعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو کأنک تراہ، جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو. اور اگر یہ نہ خیال پیدا ہو سکے تو پھر دوسرے سٹیپ پہ آ جاؤ، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ تو اگر اللہ کو نہیں دیکھ رہا وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے، وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے. صرف انسان کو یہ پتہ چل جائے وہ کیمرہ لگا، وہ دیکھیں، وہ کیمرہ لگاؤ، وہ لگاؤ، ایک وہ لگاؤ، ایک وہ لگاؤ. اس کو صرف اتنا بتا دو یہاں اندر 4 کیمرے لگے ہیں، تیری ہر آڈیو ویڈیو نوٹ ہو رہی ہے، تو یہ ایسے سیدھا ہو کے بیٹھ جائے کہ نہیں یار میں نے خارش بھی کرنی ہے نا یہاں پہ، تو ایسی جگہ تلاش کرو کیمرے میں نہ ریکارڈ ہو جائے. اس کا اتنا خوف ہے اس کا. لیکن یہ ایک بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میری ہر حرکت اللہ کے ہاں بھی ریکارڈ ہو رہی ہے. مجھے یہ یاد سمجھ آ جائے نا تو میرے کتنے ہی نظریات سیدھے ہو جائیں. لیکن میں مانتا ہوں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن میں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ اپنے اوپر نافذ کر. تو پہلی اللہ تعالیٰ کے بندوں کی شان یہ ہے کہ وہ بغیر دیکھے ایمان لاتے، بغیر دیکھے. نمبر 2 وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے. جو نماز نہیں پڑھتا نا وہ سب تو وڈا فراڈی ہے، وہ سب تو وڈا جس مرضی لبادے میں. جو نماز نہیں پڑھتا وہ سب سے بڑا فراڈی ہے. پاویں داڑھی 2 گٹھی ہے، پاویں پگڑی 5 منزلہ ہے، پاویں لمبا کرتا ہے، پاویں لمبی قمیض ہے، جو مرضی ہے. وہ کون ہے؟ فراڈیا. کہ اگر نماز نہ پڑھنا دین ہوتا تو رسول اللہ جان بوجھ کے کوئی نماز چھوڑ ہی دیتے. آپ نے کوئی نہیں نماز چھوڑ. خندق کے میدان میں جو 4 نمازیں حکمتاً رہ گئی، آپ نے بعد میں اذانوں کے ساتھ پوری نمازیں ادا کی اور بتایا اگر رہ بھی جائے تو فوری وقت ملنے پر سب سے پہلے نماز پڑھو. یہ کوئی مذہب نہیں ہے. ایک بندے نے عرض کی حضور میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں اور مجھے یہ پتہ ہے کہ آپ صاحب اختیار ہیں، نماز معاف کر. آپ نے فرمایا تو نہ کلمہ پڑھ. ایسے اسلام کی مجھے کوئی ضرورت نہیں جس میں نماز ہی کوئی نہیں. تو وہ کیا بندہ ہے؟ کہتا ہے میری ویچی ہو جاتی ہے نماز میرے دل ہی سے. اور عجیب لوگوں نے پڑھی، کہتے ہیں میں اپنے مرشد دی نماز پڑھنا، میں اپنے حضور فرماتے میں اللہ دی پڑھنا، یہ کہتے ہیں میں اپنے مرشد دی پڑھنا نماز. بالکل دین سے ہٹے ہوئے یہ لوگ ہیں. کوئی مرشد کی نماز نہیں ہے، کسی پیر کی کوئی نماز نہیں ہے، کسی پروفیسر اور ڈاکٹر کی کوئی نماز ہے، صرف نماز رب کائنات کی. بس نماز اس کا نام مختلف ہو سکتا، حاجت کی نماز ہو سکتی، وہ استخارے کی نماز ہو سکتی، وہ اشراق کی نماز ہو سکتی، وہ اوابین کی نماز ہو سکتی، وہ صلاۃ توبہ ہو سکتی، وہ فلانی ہو سکتی ہے، لیکن ہوگی اللہ کے لیے. پیر واسطے کوئی نماز نہیں، او دے واسطے سجدہ بھی نہیں، او دے واسطے رکوع بھی نہیں، او دے واسطے جھکنا بھی نہیں. اس لیے اسلام نے یہ ساری چیزیں ممنوع کر دی ہیں بندوں کے لیے. تو پہلی شے کیا ہے؟ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. اس کا معنی پرویزی یہ لیتے ہیں
اس کا معنی دہریے یہ لیتے ہیں، اس کا معنی ملحد یہ لیتا ہے، اس کا معنی ایتھسٹ یہ لیتا ہے، جو خدا کا منکر ہے وہ یہ معنی لیتا ہے کہ اقامت صلاۃ کا مطلب ہے اقامت دین، مملکت کا نظام۔ اور تسی اے معنی کڈ کے مملکت دا نظام لیندے ہو، وہ بھی نہیں تسی چنگا چلا سکے، وہی چنگا چلا لو۔ اس کا معنی غلط نکالا کہ نظام مملکت مراد ہے، اس سے نظام امور مملکت مراد ہے، وہ بھی نہیں تسی چنگا چلایا۔ آج پاکستان وہ اپنی آخری باؤنڈری کے اوپر کھڑا ہے، قرض کے اندر سر سے پاؤں تک ڈوبا ہوا ہے۔ کیوں؟ ہمیں 70-75 سالوں سے چور ڈاکو لٹیرے ملتے رہے، کوئی مذہب کا کارڈ یوز کر کے، کوئی بغیر مذہب کے کارڈ کے، کوئی انصاف کا کارڈ یوز کر کے، کوئی بغیر انصاف کے، قوم کو غرق کر کے زمین کے اندر رکھ دی۔ اور جو پیچھے بیٹھ کے ڈیلنگیں کروانے والے تھے انہوں نے بھی کبھی یہ خیال نہیں کیا چلو یار ملک کی تھوڑا سا صحیح کر لیا جائے، کوئی خیال، اپنی اپنی جیبیں بھر رہے ہیں بس۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، دوسری بات ہے نماز، یہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کا ذکر۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ بڑا دکھتا ہوا ٹاپک ہے۔ اے کھلو جاندے ہر روز ہی منگن کھلو جاندے، منگن دا ٹھیکہ چکیا علیم صاحب نے، دیو جی پیسے دیو جی، زکوٰۃ دیو جی، زکوٰۃ دیو جی، زکوٰۃ۔ یہ تو خلاف قرآن ہے لوگوں سے زکوٰۃ مانگنا، اس لیے کہ زکوٰۃ خود دینی پڑتی ہے۔ زکوٰۃ دینے کا حکم ہے، تمہارے پاس پیسے ہیں تم دو زکوٰۃ۔ لیکن دیکھا کہ جب لوگ سست ہو گئے تو وہ کہا چلو اسی یاد کرا دینے پاجی زکوٰۃ دینی، پاجی دینی۔ اور نہیں، یہ یاد کیوں کرانے کی ضرورت پڑی؟ نماز کے لیے اذان ہوتی ہے نا، تمہیں پتہ ہے دن میں 5، تو یہ نہیں پتہ کہ سال بعد زکوٰۃ دینی ہے، وہ ہم کیوں یاد کروائیں؟ لیکن ہم سمجھتے ہیں مصروف ہو گئے ہو تو حدیث کا سہارا لے کے کہتے ہیں حضور بھی یاد کرا دیں سن، چلو اسی بھی یاد کرا دیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی یاد کراتے تھے، بھیجتے تھے بندہ، سیدنا عمر بن خطاب کو بھیجا جاؤ زکوٰۃ لے کے آؤ، واپس آئے، فرمایا کس نے زکوٰۃ نہیں دی؟ کہ خالد بن ولید نے نہیں دی، آپ کے چچا عباس نے نہیں دی، ابن جمیل نے کوئی نہیں دی زکوٰۃ۔ اس کا مطلب ہے جب کسی کو ڈیوٹی دو تو پھر سوال جواب کرنے چاہیے تاکہ اس کو پتہ چلے میں ون ان آل نہیں ہوں، میرے اوپر بھی کوئی بیٹھا ہوا، میرے اوپر بھی کوئی جواب طلبی والا بیٹھا ہوا۔ ہمارے ہاں وہ کاپیاں ہیں نا زکوٰۃ کے پیسے کٹنے، یہ بھی کاٹتے ہیں، میں بھی کاٹتا ہوں، وہ حق نواز بھی کاٹتا، مہینے کے بعد جب پرچی دیتے ہیں جا وہ ایک پیسے کا حساب لینا، یہ کہاں خرچ کیا، یہ کہاں خرچ کیا، یہاں تاریخ کیوں نہیں لکھی، یہ پیسے کس کو جمع کرائے، یہ بینک میں کیوں جمع کرائے، یہ فلاں کیوں کیا، یہ کیوں کیا۔ خدا دے واسطے جان چھڈو یار ساڈی۔ وہ کہتے ہیں نا ایک پیسہ۔ اس دیانتداری کا نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان کے ہر ادارے کو پتہ ہے کہ نگینہ سوشل ویلفیئر سوسائٹی 1 نمبر کام کرتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل، کرم، توفیق اور عنایت سے ایک پیسے کی کرپشن کا تعلق ہمارے ساتھ نہیں ہے، کوئی ایک پیسہ ہم اپنا ذاتی اپنے استعمال میں نہیں لے کے آتے، جو آتا ہے وہ ایک تھرو آؤٹ پراپر چینل آتا ہے، پہلے چیریٹی ایکٹ میں جاتا، اس کا حساب کتاب ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اخراجات کی مد میں جاتا، صاف نیٹ اینڈ کلین، ایک پیسے کی رد و بدل نہیں ہوتی۔ کیوں؟ پورا پینل بیٹھا ہوا ہے، لوگ بیٹھے ہوئے چیک کر رہے ہیں کیا کر رہے ہو، اور سب سے بڑھ کر اللہ چیک کر رہا ہے، وہ دیکھتا ہے۔ اس وقت برکت ختم ہو جاتی ہے جب خیانت آ جاتی، جب تک دیانتداری سے کام چلتا رہے اللہ برکت پیدا کرتا رہتا ہے۔ ایک نظریہ ہمیں سمجھا دیا اللہ تعالیٰ نے، فرمایا جب پیسے جیب سے نکالنے لگو نا تو ادھر ہاتھ پڑے خواہش نفس کا کہ وہ 1 کروڑ میں سے 2.5 لاکھ زکوٰۃ دے رہے ہو، 1 کروڑ میں سے اتنے زیادہ پیسے، تو فرمایا یہ سوچ کے اس نظریے کو سمجھاؤ اپنے دل کو کہ اللہ نے تمہارے پیسے نہیں مانگے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے پیسے نہیں مانگے، اس نے کہا ہے وَمِمَّا رزق، جو میں نے دیا ہے نا اس میں سے دو، جو تیرا اپنا ہے نا جو تو نے خود ہی پروڈیوس کیا پیسہ وہ نہ دے، تو جو عقیدہ تو رکھتا ہے کہ یہ اللہ نے دیا اس میں سے دے۔ جب تو اللہ کی راہ میں دے گا ظاہراً کم ہو جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کے تیرے مال میں اضافہ فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کا فہم عطا فرمائے۔